بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم۔ اب یہ وقت تلخیص مقالات کا نہیں ہے۔ ہمارے درمیان فکر و معارف قاسمی کے امین ملت حضرت محتمم صاحب دامت برکاتہم تشریف فرما ہیں، بس ہمیں ان سے استفادہ کرنا ہے۔ مجھے تلخیص کا حکم دیا گیا، لیکن میں مبارکباد پیش کرتا ہوں برادر محترم جناب مولانا غفران ساجد قاسمی کو، جن کی سرپرستی اور جن کی جد و جہد کے نتیجے میں آج کا یہ باوقار تاریخی سیمینار منعقد ہو رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کی کاوشوں کو قبول فرمائے۔ میں نے حضرت مولانا صابر صاحب قاسمی رحمۃ اللہ علیہ پر اپنا ایک مقالہ تیار کیا تھا۔ مولانا صابر صاحب قاسمی رحمۃ اللہ علیہ کی زندگی کے بارے میں صرف 2-3 باتیں میں آپ کے سامنے عرض کر دوں تاکہ میرے مقالے کا خلاصہ آپ کے سامنے میں آ سکے۔ مولانا صابر صاحب قاسمی رحمۃ اللہ علیہ کی زندگی کو جہاں تک میں نے دیکھا، معلوم کیا، ان کی زندگی کا سب سے زیادہ نمایاں پہلو یہ تھا کہ جو کام اور جو مشن ان کے ذمے کیا گیا ان کے بڑوں اور بزرگوں کی طرف سے، دنیا کی تمام تر مادیت کو ٹھوکر مارتے ہوئے وہ اپنے اس مشن میں ڈٹے رہے اور جمے رہے۔ ان کا کام بظاہر اس لیے بہت روشن نہیں ہوا کیونکہ وہ ایک مسجد کے امام تھے، اور آپ کو حیرت ہوگی کہ وہ مسجد ایک ایسی جگہ پر تھی جو علاقہ پورا بدعتوں کا گہوارہ تھا، لیکن وہ کہتے ہیں کہ گھن کے کیڑے کی طرح کام کرنا، نظر نہ آنا لیکن لکڑی کو کھوکھلا کر دینا۔ حضرت مولانا ولی رحمانی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت مولانا قاسم صاحب رحمۃ اللہ علیہ جو بانی تھے مدرسہ شمس الہدیٰ پٹنہ کے، ان کے بارے میں ایک بات کہی تھی کہ مولانا قاسم صاحب کی سب سے بڑی خوبی یہ تھی کہ انہوں نے اپنی ملاقاتوں سے بدعات کو روک رکھا تھا۔ مولانا صابر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے اندر بھی یہی خوبی تھی کہ وہ جس علاقے میں تھے اس علاقے میں انہوں نے اپنی ملاقاتوں سے بدعتوں کو روک رکھا تھا۔ ایک دوسری خاص بات یہ تھی ان کے اندر کہ ان کی محنتوں یا ان کی قید و کاوشوں کا کوئی معاوضہ ان کے لوگوں کی طرف سے نہیں دیا گیا۔ آپ کو شاید جو لوگ مولانا کو جانتے ہوں، میں ان کے علم کے لیے یہ بات عرض کر دوں، ان کے لیے بھی ایک نئی معلومات میرے خیال میں ہوگی کہ ان کے انتقال کے بعد 3 مشاورتی مجلسوں میں یہ معلوم کرنے کی کوشش کی گئی کہ امام صاحب مرحوم کی تنخواہ کیا تھی، تو یہ معلوم نہیں ہو سکا۔ یعنی مسجد کے متولی کو بھی یہ معلوم نہیں تھا کہ امام صاحب کی تنخواہ کیا تھی۔ وہ جو مسجد کے سائیڈ میں کچھ دکانیں تھیں، ان دکانداروں سے کرایہ وصول کرنا یہ امام صاحب کی ذمہ داری تھی، لیکن ان سب کے باوجود وہ مسلسل پابندی کے ساتھ امامت کرتے رہے۔ جاننے والے جانتے ہیں کہ وہ چھٹی بھی نہیں لیتے تھے۔ عبادتوں کے اندر ان کی صورتحال یہ تھی کہ جن لوگوں نے ان کی زندگی کو دیکھا، چاشت، اشراق، اوابین، یہ سب چیز تو ان کی پابندی تھی ہی، لیکن جن لوگوں کا قیام مسلسل سال کے 8-9 مہینے مسجد کے اندر ہوتا تھا، انہوں نے بتایا ہم لوگوں کو کہ امام صاحب کے تہجد اور قیام اللیل کا ناغہ ہوتے ہوئے میں نے نہیں دیکھا۔ یہ ایک بڑی خوبی تھی جو آج مجھ جیسے لوگوں کے اندر شاید کم ہے کہ قیام اللیل کے وہ پابند تھے۔ عطار ہو، رومی ہو، رازی ہو، غزالی ہو، کچھ ہاتھ نہیں آتا بے آہ سحرگاہی۔ عبادت کی یہ صورتحال ان کی، خود حافظ قرآن تھے، قرآن کریم خوب پڑھتے تھے۔ عارف باللہ استاذ گرامی حضرت مولانا اعجاز صاحب اعظمی رحمۃ اللہ علیہ ایک بار مدرسہ فلاح المسلمین تشریف لائے تھے، تو مولانا نے مولانا صابر صاحب سے پوچھا کہ قرآن کتنا پڑھتے ہو؟ یہ مولانا صابر صاحب بھی حضرت مولانا اعجاز صاحب کے شاگرد تھے، تو پوچھا قرآن کتنا پڑھ لیتے ہو؟ تو مولانا صابر صاحب نے شاید پردہ ڈالنے کے لیے مسکرا کر جواب دے دیا، جواب نہیں دیا۔ 2-3 بار حضرت کی طرف سے استفسار ہوا تو جو جواب ملا وہ میرے لیے بھی اور مجھ جیسوں کے لیے بھی عبرت ہے۔ مولانا صابر صاحب نے کہا کہ حضرت روزانہ بلا ناغہ 12-14 پارے قرآن مجید پڑھ لیتا ہوں۔ یہ ان کے روزانے کے قرآن مجید کی تلاوت کا معمول تھا۔ یہی وجہ ہے کہ جو لوگ ان کو جانتے ہیں، کچھ لوگوں نے مجھے بتایا کہ امام صاحب کو میں نے فضول کاموں میں کبھی نہیں دیکھا، لا یعنی کاموں میں کبھی نہیں دیکھا۔ مسجد میں گئے تو یا تو نوافل پڑھتے ہوئے پائے گئے، یا تلاوت کرتے ہوئے پائے گئے، یا سوتے ہوئے پائے گئے۔ تیسرا کوئی مشغلہ ان کا نہیں تھا۔ انہوں نے 29 سال تک شہر کی جامع مسجد میں ایک جگہ امامت کی، اور آپ کو حیرت ہوگی ہم جیسے لوگ جب کسی جگہ امامت کرتے ہیں تو مقتدیوں سے کوئی نہ کوئی بات آتی جاتی رہتی ہے، خوب تجربہ ہے لوگوں کو۔ میں نے معلوم کیا، کئی لوگوں سے تحقیق کی کہ کیا ان 29 سال میں امام صاحب کی کسی سے کسی بھی عنوان پر اختلاف رائے یا جھگڑے کی نوبت آئی؟
تو لوگوں نے جو جواب دیا وہ یہ تھا کہ امام صاحب کے اندر یہ خوبی تھی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مومن کی خوبی بتائی ہے کہ مومن بہت نرم ہوتا ہے۔ امام صاحب سے کئی بار مقتدی حضرات نے کوئی ایسی بات کہہ دی جو واقعتاً بہت ہی زیادہ غصے والی تھی، لیکن وہ مسکرا کر ٹال جاتے تھے، جواب دینا تو بہت دور کی بات، مسکرا کر اس بات کو نظر انداز کر دیتے تھے۔ ایک آخری بات، امام صاحب نے 29 سال تک ایک جگہ امامت کی اور ہر طرح کی ناقدری کے باوجود امامت کی، اور مجھے بتایا لوگوں نے کہ وہاں وہ جس جگہ امامت کر رہے تھے اپنے استاد حضرت مولانا قاضی صاحب حبیب اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے مشورے سے وہ امامت کرتے رہے اور مستقل ایک جگہ جم کر رہے۔ یہ ایک بڑی صفت تھی اور ایک بڑی نصیحت ہے ہم جیسوں کے لیے کہ استاذ اور مربی انسان کو کسی جگہ کام کرنے پر لگا دے تو چاہے وہاں انسان کو دنیا نہ ملے، کچھ نہ ملے، لیکن انسان اپنے استاذ اور اپنے بڑوں کے اس ادب کا لحاظ رکھتے ہوئے اور حکم کی تعمیل میں اپنی زندگی کو لگا جائے۔ ایک بار پھر سے میں مولانا کا اور مولانا غفران ساجد صاحب کا اور اس کی پوری ٹیم کا شکر گزار ہوں۔ اللہ تعالیٰ ان کی ان کوشش کو قبول فرمائے۔ وجزاکم اللہ خیرہ، والسلام علیکم۔